پرہیزگار کون ہیں؟ اذا فعلوا فاحشۃ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام خوشی اور غمی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. ينفقون جو ہے نا، یہ کوئی کام تسلسل کے ساتھ ہو تو اس پر دلالت کرتا ہے. صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے خرچ بولو کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہاں کرتے ہیں. تو قرآن کا عجیب بلاغت ہے. صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں؟ قرآن نے، صحابہ نے جو سوال پوچھا تھا نا، قرآن نے وہ جواب نہیں دیا. قرآن نے کہا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو بھی خرچ کرو والدین پہ خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. صحابہ کا سوال یہ نہیں تھا کہ کہاں خرچ کریں، سوال یہ تھا کہ بول لو نا یار کیا خرچ کریں. جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ کہاں خرچ کریں. اس پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن یہ تو بلاغت کی، جو معترضین ہیں نا غیر مسلموں میں اعتراض کرتے ہیں، بھائی دیکھو یہ مسلمان کہتے ہیں بڑی بلاغت کی کتاب ہے، تو یہ کیسی بلاغت ہے؟ پوچھا جا رہا ہے کہاں خرچ کریں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ یہاں. کیا خرچ کریں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ یہاں خرچ کریں. یہ بھی ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ آپ سوال پوچھنے والے کے سوال کو گھما دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے، جو میں جواب دے رہا ہوں نا اس پہ جو سوال بنتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو اے نبی ان سے یہ کہیں کہ یہ چھوڑ دو سوال کہ کیا خرچ کریں، تو تمہارے اوپر ہے، کچھ بھی خرچ کر سکتے ہو تم. یہ ہر آدمی کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ پیسے دینے، راشن دینا ہے. کبھی پیسے دینا اچھا ہوتا ہے، کبھی راشن دینا، کبھی کوئی جائیداد وقف کر دینا، کبھی کسی کو کھانا کھلا دینا. یہ تمہارے اوپر ہے. خرچ کہاں کرنا ہے ہم یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں اور پھر دیگر قریبی رشتہ دار ہیں. تو اللہ نے پہلی صفت بیان کی ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. دوسری صفت غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتے ہیں. میری نا واٹس ایپ پہ کچھ بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کسی سیاسی لیڈر کو بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے. کون تھا اس بحث میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے نا. اب میں نے کہا ان کو میں کیا جواب دوں. میں نے جواب یہ دیا کہ اتنی گالیاں تو کوئی اپنوں کو ہی دے سکتا ہے. میں نے ان سے کہا اتنی گالیاں کوئی اپنوں کو ہی دے سکتا ہے. لگتا ہے آپ یہ آپ کے اپنے ہیں. بس اس کے بعد پھر ان کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق بیان کے بعد جا کے دیکھوں کہ کیا جواب آیا. تو بھائی غصے کی بھی ایک حد ہے یار. اتنی گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ تھوڑا سا کم کر لو یار. تھوڑا سا وہ سنا ہے نا چٹکلا، ایک جاپانی نے، ایک رشین، امریکی اور پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے تو رشین نے کہا کہ ہماری جو آبدوزیں ہیں نا بالکل سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتی ہیں. اب یہ امریکی پاکستانی حیران، ان کا بالکل تہہ سے، انہوں نے کہا تھوڑا سا اوپر، ہماری جو سمرین ہے وہ تھوڑا سا اوپر. امریکی نے کہا کہ ہمارے جو جہاز ہیں وہ آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل چپک کے کہنے میں تھوڑا سا نیچے. پاکستانی سوچ رہا تھا میں کیا بولوں. وہی پاکستانی نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. یہ دونوں چیخ گئے بالکل ناک سے کہنے میں تھوڑا سا نیچے. تو میں نے ان سے کہا اتنی گالیاں جو آپ دے رہے ہیں نا تھوڑا سا کم کر لیں، اتنا زیادہ ہے. والکاظمین الغیظ، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. والعافین عن الناس، خیر یہ والی یہ تو الگ آیت ہے، میں جلدی سے اس آیت کی طرف آتا ہوں. تو اللہ نے پہلی صفت بیان کی التائبون، نیک لوگ جو اہل جنت ہیں ان سے خطا ہو جاتی ہے تو توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. التائبون العابدون، کثرت سے عبادت کرتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں یہ عبادت کا عنصر بھی ختم. تبلیغی جماعت کے عرب آئے جو 40 سال سے تبلیغی جماعت میں ہیں، ادھر کے تھے، مدینہ کے، مکہ کے نہیں مدینہ کے تھے، وہ دوسرے تھے.
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے ساتھ انہوں نے بڑا وقت گزارا. تو عجیب بات کر رہے تھے کہ پہلے جو علماء گئے ہیں مدینہ، خاص طور پہ جو تبلیغ سے منسلک تھے، وہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ گلی میں ایک الگ ہی اس کی وجہ سے نور پیدا ہوتا تھا. وہ شکایت کر رہے تھے کہ آج کل وہ عبادت مارکیٹ سے شارٹ. یہ مارکیٹ سے شارٹ تو میں خود کہہ رہا ہوں، ان کے الفاظ نہیں. تو ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے بھائی. کچھ گھروں میں نبی نے فرمایا نا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی رکھو. گھر کے سربراہ کو چاہیے گھر میں تلاوت کیا کرے، بچے دیکھیں گے یہ عمل. بہتر یہ سنتیں گھر میں جا کے پڑھیں، بچے یہ عمل دیکھیں گے. ماؤں کو چاہیے، حدیث میں آتا ہے اپنے گھر میں ایک کمرہ مصلی بنا لو، نماز کے لیے خاص کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اگر اللہ نے آپ کو کشادہ گھر دیا ہے تو ایک کمرہ عبادت کے لیے خاص کر دیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی، کچھ دن پہلے رمضان میں ڈیفنس جانا ہوا تو بڑا گھر تھا، ان صاحب نے ایک کمرہ مجھے دکھایا، اتنا خوبصورت اور مسجد بنایا ہوا تھا اس میں، یعنی مسجد کے ڈیزائن پہ. وہ تھی مسجد نہیں، وہ تو جائز نہیں ہے نا مسجد گھر میں، کیونکہ پھر سب کسی کو آپ روک نہیں سکتے. اور اس میں خوشبو کی دھونی عود جل رہی ہے اس میں، ایسا پیارا ماحول. انسان کا دل کرتا ہے کہ میں نماز کی نیت باندھ لوں، میں یہاں تلاوت کروں. ہم نے اپنے بڑوں کو، علماء کو دیکھا ہے کہ گھر میں جو کمرہ وہ نماز کے لیے خاص کرتے ہیں، سب سے خوبصورت کمرہ وہی ہوتا ہے. اس کا بڑا اثر پڑتا ہے جب صفائی ستھرائی ہو، اچھی خوشبو. یہ جو الکوہلک خوشبوئیں جو دماغ میں چڑھتی ہیں، اس سے نماز کا لطف خراب ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا. تو ایسا جب ماحول ہوتا ہے، تبھی تو قرآن نے حکم دیا نا کہ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو پاک صاف رکھو. جہاں صفائی ستھرائی طہارت پاکی ہوگی، انسان خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. تو کوشش کریں اپنے گھر میں ایسا کمرہ بنائیں جہاں آپ جس کمرے کو نماز کے لیے، عبادت کے لیے خاص کر دیں، اس پہ ایک مصلی ڈال دیں. یہ اللہ اللہ کرنے کا کمرہ، بچوں کو بتا دیں یہ اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر اللہ نے گنجائش نہیں دی ہے، گھر چھوٹا ہے، 2 کمرے ہیں، اب ایک کو اللہ اللہ کرنے والا کمرہ بنا دیں گے تو بچے کہاں بیٹھیں گے؟ تو ایک چھوٹی سی جگہ کو کارنر میں کھینچ لیں بھائی. کیا خیال ہے؟ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ان کے گھر میں بھی زیادہ کمرے نہیں تھے، تو انہوں نے ایک تخت کے جو ہے نا اس کے اوپر ایک مصلی لا کے رکھا ہوا تھا، وہی نماز ہوتی تھی ان کی. جگہ خاص کر لینی چاہیے. التائبون العابدون الحامدون، اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی تعریفیں بہت کرتے ہیں. وہ بات بات پہ اللہ کی تعریف. پہلے آپ کو پتا ہے جب بھی کسی غریب سے، غریب آدمی سے بھی آپ خیریت پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کا بہت فضل ہے. یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے نا. پھر بعد میں اپنے دکھڑے بھی سناتا تھا کہ جیب کٹ گئی، یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. شروع میں کیا بھائی اللہ کا بہت فضل. اب آہستہ آہستہ یہ رواج آتا جا رہا ہے، بات ہی شکایتوں سے شروع. اور بھائی کیسے حالات چل رہے ہیں، اب کیا کریں، سمجھ رہے ہیں نا. چھوڑا ہے، بچے میں ہیں بس، مرے نہیں. یہ شکر کرو، ڈپریشن سے میرا تو دماغ کی رکھ پڑ جائے. یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے الحامدون، اللہ کی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں. پانی پینے کے بعد الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا، خدا کی قسم کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کھانے کے بعد اس دعا میں اللہ نے لذت رکھی ہے. تمام تعریفیں. دیکھو غیر مسلم کھاتا ہے، آپ کو تھینک یو کہے گا، بنانے والے کا شکر ادا نہیں کرے گا. وہ برگر کھائے گا، جس نے کھلایا اس کو تھینک یو کہہ دے گا، حالانکہ پیسے بھی دے رہا ہے اس کو، تھینک یو کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھی اس کو تھینک یو اور یہ بھی اس کو تھینک یو. تھینک یو کا تبادلہ ہو رہا ہے. اس نے پیسے دیے، کوئی احسان نہیں کیا، پیسے دے دیے نا، بدلہ دے دیا احسان کا.
اور اس نے پیسوں کے بدلے میں اس کو برگر دے دیا, تھینک یو بنتا ہے؟ پھر بھی تکلف میں تھینک یو. اور جس کا بنتا ہے تھینک یو, اس کا کوئی تذکرہ غیر مسلم کی زبان پہ نہیں ہوتا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, قرآن کہتا ہے یہ ان درختوں کو تمہارے ہاتھوں نے تھوڑی بنایا ہے. یہ جو برگر آپ کھا کے برگر جیسے بن رہے ہو, یہ گندم تو اللہ نے پیدا کی ہے, تو اس نے پیدا کی اپنی طاقت اور قدرت سے. ما کان لکم, تمہارے بس میں نہیں تھا. وہ پیاز جو اس میں ڈلا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا. ایک ایک چیز, گوشت اللہ نے بنایا, ہر چیز. مجھے نہیں پتا برگر میں آج کل کیا کیا ڈل رہا ہے, جو چیزیں ہیں ہو سکتا ہے لوگ اس پہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو پورا برگر بھی 3 پارٹس بتائے برگر کے, جو اہم چیز تھی وہ تو بتائی نہیں. تو ہمیں بس اتنا سائنسی معلومات برگر کے بارے میں پتا ہے کہ برگر کھا کے آدمی کیسا بن جاتا ہے, برگر جیسا بن جاتا ہے. ایسے دباؤ تو دب جائے گا وہ آرام سے. جو پراٹھے کھانے والا ہے اس کو دباؤ کے دبے گا نہیں, وہ سمجھ رہے ہیں نا, بولے گا آگے سے وہ کہ کیوں دبا رہا ہے بھائی تو, صحیح ہے نا. تو ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ, اللہ کہتے ہیں یہ میرا شکر نہیں ادا کرتے. تو مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو مسلمان کو کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو یہ دعا میں آتا ہے, الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا, اور جس نے ہمیں پلایا. اور سب سے مزے کی بات یہ, کھلاتا تو کافروں کو بھی ہے جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق دی شکر کی, وجعلنا مسلمین, ہمیں اس نے فرما بردار بنا دیا, مسلم بنا دیا کہ آج اس کی نعمت کھا کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑا احسان ہے اس کا. کتنا مزہ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے, ذہب وما, آپ یہ دعا کرتے, یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. ایسی خاندانی دعا ہے, ایسی خاندانی دعا. ذہب وما, پیاس چلی گئی. یہ کس کا شکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا. میرے رب نے میری پیاس دور کر دی. وبطلت العروق, اور رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر انشاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر اعمال میں لکھ دیا گیا. مزے ہی مزے ہیں نا. یا تو یہ ہوتا اللہ کہتے روزے کا اجر جب لکھوں گا جب پیاس کنٹینیو رہے تیری, یہ بجھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے, پھر روزے کا اجر لکھوں گا. ابھی تو نے کھا لیا نا, اب کیا, تو مزے ہو گئے نا تیرے. بلکہ روزے دار کو جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ تو عام آدمی کو آتا بھی نہیں ہے. للصائم فرحتان, حدیث میں آتا ہے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی عند الافطار, جب وہ کیا کرتا ہے افطار, اور ایک خوشی قیامت میں جب اجر ملے گا.